ایران پر حملے ملتوی کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک کال پر گرما گرمی۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو کے دوران صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو بتایا کہ ثالث جنگ بندی معاہدے کے مسودے پر کام کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت کامیاب رہے گی، لیکن اسرائیلی وزیراعظم نے فوراً حملے دوبارہ شروع کرنے کی تجویز دی، جس پر دونوں رہنماؤں کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ امریکی اخبار نے اسرائیلی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ فون کال کے بعد نیتن یاہو غصے سے لال پیلے ہو گئے، شدید افراتفری اور گھبراہٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم مذاکرات کے مختلف مراحل میں پہلے بھی تشویش کا اظہار کر چکے ہیں۔ چین اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر تقریب صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ صدر شی جن پنگ کی قیادت میں پاکستان چین تعلقات نئی بلندیوں پر پہنچے ہیں، جبکہ چین کی ترقی اور غربت کے خاتمے کے لیے کامیابی دنیا کے لیے مثال ہے۔ صدر نے گوادر بندرگاہ کو چین کا عظیم تحفہ قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاک چین دوستی سمندر سے گہری اور ہمالیہ سے بلند ہے۔ سی پیک صدر شی جن پنگ کے بیلٹ اینڈ روڈ ویژن کا اہم منصوبہ ہے جو پاکستان کی معیشت اور روزگار کے لیے نہایت اہم ہے۔ سی پیک میں زراعت، آئی ٹی، مصنوعی ذہانت اور معدنیات کو ترجیحات دی جائیں گی، جبکہ پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ چین اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر تقریب ہوئی ہے۔ چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے وائس چیئرمین کا خطاب، کہا کہ چین کے پاکستان کے ساتھ عالمی فورمز پر قریبی تعاون جاری رکھے گا۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں زراعت، معدنیات اور آئی ٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ چین پاکستان کی خود مختاری اور وقار کی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے قراقرم ہائی وے، گوادر پورٹ اور GF-17 منصوبے کو دونوں ممالک کی مضبوط شراکت داری کی علامت قرار دے دیا۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کی حمایت کا بھی اعادہ کیا گیا۔ پائیدار امن و استحکام کے حصول تک دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ شہداء اور غازی قوم کا فخر ہیں، ان کی قربانیاں ہر پاکستانی کے لیے ایک مقدس امانت ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں پاک فوج کے افسران اور جوانوں کو عسکری اعزازات دینے کی تقریب سے خطاب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شہداء کے اہل خانہ، افسران اور جوانوں کو آپریشنز میں غیر معمولی بہادری اور ملک کے لیے نمایاں خدمات کے اعتراف میں اعزاز سے نوازا ہے۔ تقریب میں ستارہ امتیاز ملٹری اور تمغہ بصالت عطا کیے گئے۔ فیلڈ مارشل نے شہداء کے اہل خانہ کے حوصلے، وقار اور ثابت قدمی کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی قربانیاں اور وطن سے وابستگی بے مثال ہیں۔ فیلڈ مارشل نے پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی آپریشنل تیاریوں اور دہشت گردی کے خلاف جاری کوششوں کو سراہا گیا ہے۔ راولپنڈی اور پشاور میں پاک فوج کی جانب سے افسران، جوانوں اور شہداء کے اہل خانہ کے اعزاز میں پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں نمایاں بہادری، قربانیوں اور خدمات کے اطراف میں عسکری اعزازات دیے گئے ہیں۔ راولپنڈی میں منعقدہ تقریب میں 32 شہداء کے لواحقین تمغہ بصالت، 60 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری، 105 افسران کو تمغہ امتیاز ملٹری، جبکہ 33 جونیئر کمیشنر افسران اور جوانوں کو تمغہ بصالت سے نوازا گیا ہے۔ اس موقع پر کور کمانڈر راولپنڈی نے بطور خصوصی شرکت کی ہے۔ تقریب میں پشاور میں بھی ایک علیحدہ تقریب منعقد ہوئی، جس میں انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کورس نارتھ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے۔ تقریب میں 98 شہداء کے لواحقین کو تمغہ بصالت، 6 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسلام آباد روات میں مین سٹاپ کے قریب سبزی منڈی اور لنڈا بازار میں آتش زدگی نے لنڈا بازار کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا۔ عینی شاہدین کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہے۔ تیز ہوا کے باعث امدادی ٹیموں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں روات کے مین سٹاپ پر جو ہے سبزی منڈی کے قریب اور لنڈا بازار میں آتش زدگی ہوئی ہے۔ آگ نے لنڈا بازار کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا ہے۔ تیز ہوا کے باعث امدادی ٹیموں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ آزاد کشمیر کو NFC ایوارڈ میں شامل کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی جانب سے فنڈز میں شمولیت کا مطالبہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں بھی ایک دن کی تاخیر نہیں ہوگی اور مقررہ وقت پر الیکشن شیڈول جاری کر دیا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ کے مطابق مہاجرین کے 12 نشستوں سے متعلق مطالبات پر حکومت بات چیت کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے والا کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا جائے گا۔ مزید کہا کہ مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر کے 30 حلقوں کے لیے پارٹی ٹکٹ تقریباً فائنل کر لیے ہیں۔ اس قسم کی کوئی تجویز زیر غور تو نہیں ہے جی، لیکن آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے کچھ دوستوں کا یہ مطالبہ ضرور ہے کہ انہیں اس ایوارڈ میں شامل کر کے جو ہے ان کو بھی اسی طرح سے
جو ہے وہ فنڈز دیے ہیں جس طرح سے باقی صوبوں کو دیے جاتے ہیں. الیکشن آزاد کشمیر میں بالکل ایک دن کی بھی تاخیر نہیں ہوگی. 4 اگست سے پہلے بائی آل مینز وہاں پہ اسمبلی منتخب ہوئی ہے اور اس سے پہلے 45 دن کا جو ہے وہ الیکشن شیڈول ہو. دیکھیں جو مہاجرین کی نشستیں ہیں اس کے اوپر جو کچھ لوگوں کا یا ایکشن کمیٹی کا مطالبہ ہے اس کے اوپر ہم بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں. لیکن یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ کشمیر کاز کے لیے 1 نہیں 10 نہیں لاکھوں لوگوں نے جو ہے وہ قربانی دی ہے. 28ویں آئینی ترمیم پر حکومت نے رابطہ نہیں کیا. سوشل میڈیا پر زیر بحث ترمیم کا مسودہ پیپلز پارٹی سے شیئر نہیں ہوا. کسی بھی آئینی ترمیم پر فیصلہ مشاورت کے بعد ہوگا. سندھ کے شنیر وزیر شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس کہا کہ عوامی مفاد کی ترمیم کی حمایت جاری رکھیں گے. جن آئینی ترمیم پر اصولی اختلاف تھا ان کی حمایت نہیں کی ہے. 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم پر CEC میں تفصیلی غور کیا گیا. اصولی موقف پر قائم ہے. غیر متفقہ ترمیم کی حمایت نہیں کریں گے. آئینی ترمیم پر حتمی رائے باضابطہ مسودہ سامنے آنے کے بعد دی جائے گی. گندم کی ذخیرہ اندوزی نہیں کرنے دیں گے. بلا امتیاز کارروائی ہوگی. یہ فیصلہ کیا گیا کہ کچھ لوگ جو کہ گندم ہولڈنگ کرتے ہیں اور ہولڈنگ کر کے وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تو حکومت سندھ نے محکمہ خوراک کو احکامات دیے ہیں سندھ کابینہ نے کہ وہ تمام ان ہولڈرز کے خلاف سخت کارروائی کریں. اس کے ساتھ کابینہ نے آج چند پروجیکٹس کی جو ہے وہ بھی منظوری دی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ حکومت سندھ اور پیپلز پارٹی ہمیشہ خواتین کو جو ہے اولین ترجیح دیتی ہے. تو ہم جو ایک خصوصی ایک بلاک بنایا جا رہا ہے جس میں صرف خواتین کے لیے لائبریری جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. شیر افضل مروت نے وفاقی آئینی عدالت میں علی امین گنڈاپور کی بطور وزیر اعلیٰ بحالی کی درخواست دائر کر دی ہے. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ علی امین گنڈاپور کے استعفے کو غیر آئینی اور کالعدم قرار دیا جائے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو ڈی نوٹیفائی کرنا غیر قانونی اور آئین سے متصادم ہے. علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ ایک سزا یافتہ اور نااہل فرد کی واحد ڈکٹیشن پر لیا گیا ہے. سہیل آفریدی کی بطور وزیر اعلیٰ تقرری کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے. علی امین گنڈاپور کو بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا دوبارہ بحال کیا جائے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ دباؤ کے تحت لیا گیا. علی امین گنڈاپور کے استعفے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. غیر آئینی اقدامات کے نتیجے میں ہونے والے تمام سرکاری فیصلے منسوخ کیے جائیں. شیر افضل مروت نے الزام عائد کیا ہے کہ صوبائی حکومت کی جانب سے ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. پشاور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روزانہ عدالتوں کے چکر لگانا پڑ رہے ہیں. کبھی ان کے حلقے کے فنڈز روکے جاتے ہیں اور کبھی رشتہ داروں کے تبادلے کیے جاتے ہیں. انہیں چیئرمین شپ سے بھی ہٹایا گیا ہے جبکہ یہ تمام اقدامات سیاسی دباؤ کے تحت کیے جا رہے ہیں. علیمہ خانم اور سلمان اکرم راجہ کے دباؤ پر وزیر اعلیٰ ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. صوبائی حکومت کی مہربانی سے روزانہ مجھے پشاور ہائی کورٹ رجوع کرنا پڑتا ہے. کبھی فنڈز کا مسئلہ ہوتا ہے, کبھی رشتہ دار تبدیل ہوتے ہیں. علیمہ خانم, سلمان اکرم راجہ وغیرہ کے دباؤ میں آ کر سہیل آفریدی صاحب جو تھے وہ میری پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. 25 سال والی ترمیم غیر ضروری ہے. یہ جو چلا رہے ہیں نا وہ تحریک نہیں ہے کہ بڑے دیر کی بس ہے جو اپنے منزل مقصود پہ کبھی پہنچیں گی نہیں. علی امین گنڈاپور کا اپنی بحالی کے لیے آئینی عدالت میں درخواست سے اعلان تعلقی. سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی پارٹی کے لیڈر بانی PTI کے حکم کے مطابق بلا تاخیر کے اپنی وزارت اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دیا اور ہدایات پر عمل کر کے اپنا فرض ادا کیا. کسی بھی طرح کے کیس یا عدالتی کارروائی کے ساتھ نہ میرا تعلق ہے نہ ہی میرا کوئی عمل دخل ہے. وفاقی آئینی عدالت میں دائر حالیہ درخواست بدنیتی اور پارٹی مخالف ایجنڈے کا تسلسل ہے. صوبائی وزیر خیبر پختونخوا شفیع جان نے رد عمل میں کہا ہے کہ پارٹی ڈسپلن کی مسلسل خلاف ورزی کرنے والے عناصر اب پارٹی مخالف قوتوں کے لیے بیانیہ کو تقویت دے رہے ہیں. یہ سوال اٹھنا فطری ہے کہ آخر کس کی ماں پر خیبر پختونخوا حکومت اور پارٹی کی قیادت کے خلاف محاذ کھولا جا رہا ہے. وفاقی آئینی عدالت میں دائر درخواست دراصل سیاسی ڈرامہ اور میڈیا سٹنٹ ہے. تحریک انصاف میں فیصلے کا اختیار بانی PTI کے پاس ہے. ان کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے. ہم کسی سازش یا منفی پروپیگنڈے سے خوفزدہ نہیں ہوں گے. تحریک انصاف کے کارکنان اور پوری قوم باشعور ہیں. وہ بخوبی جانتے ہیں کہ پارٹی کے خلاف بیانیہ کون اور کیوں بنا رہا ہے.
190 मिलियन पाउंड केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडेला जेल सुप्रीडेंट को वकालत नामे पर दस्तखत कराकर वापस करने की हिदायत कर दी है। अदालत की बानी पीटीआई के वकला को आखिरी मोहलत। हुक्मनामे में कहा गया है कि अगर कोई वकील पेश न हुआ तो केस दस्तियाब कागजात की बुनियाद पर निपटा दिया जाएगा। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और चीफ जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी फैसला जारी किया। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर दस्तियाब न हुए तो मुतबादिल वकील पेश हो। अदालत ने 18 जून को केस समात के लिए मुकर्रर कर दिया है। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।